بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تکبیر ٹیلی ویژن نیٹ ورک کے نوٹنگھم اسٹوڈیو سے پروگرام منزل بہ منزل کے تازہ ایڈیشن کے ساتھ شیراز خان حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، آج پروگرام کی ابتدا میں علامہ اقبال کے ایک شعر سے کرتا ہوں۔ تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے، تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے، خودی تیری مسلمان کیوں نہیں ہے۔ ابس ہے شکوہ تقدیر یزداں، ابس ہے شکوہ تقدیر یزداں، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے۔ آج ہم گفتگو کریں گے اسلامی نظریہ حیات اور عصر حاضر کے تقاضے، یا یوں کہہ لیجئے کہ ہم کس طرح مسلمان رہ کر اپنے اسلامی اسلاف، اسلامی اقدار پر کمپرومائز کیے بغیر آج کے جدید ترین جو حالات کے تقاضے ہیں ان کے ساتھ کس طرح چل سکتے ہیں۔ آپ جس طرف بھی نظر دوڑائیں، مسلمانان عالم ایک طرح کی حالت زار میں ہیں۔ مسلمان غیر مسلمان کو اپنا دشمن اور غیر مسلمان مسلمانوں کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ اس کی وجوہات کیا ہیں اور اس ساری صورتحال سے باہر کیسے نکلا جائے؟ اب دنیا ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے۔ سوالات یہ اٹھتے ہیں کہ ہم کس طرح عالمی معاہدوں میں شمولیت اختیار کر کے غیر مسلمانوں سے میل جول، دوستی، ان کے ساتھ معاہدات میں شراکت داری کر سکتے ہیں۔ یہ وہ سوالات ہیں جو آئے دن ہمارے بچے ہم سے پوچھتے ہیں، اور پھر ہم خود بعض جگہ ایسی صورتحال میں ہوتے ہیں کہ ہم فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ کیا وجوہات ہیں کہ ہمیں کلیئر آنسر نہیں مل پا رہا ہے۔ فلسطین کا مسئلہ ہو، عرب سپرنگ ہو، شام کے مسلمانوں کی حالت زار ہو، ایجپٹ کا مسئلہ ہو، مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کی حالت زار ہو، افغانستان میں مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم اور زیادتیاں روا رکھی جا رہی ہیں، پھر پاکستان کے اندر جو حالات ہیں، وہ مجھے اس پر لب کشائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خبروں کو خود فالو کرتے ہیں۔ تو آج ہم انہی موضوعات پر گفتگو کریں گے۔ میرے ساتھ اس وقت تشریف فرمائے مولانا محمد بوستان قادری صاحب۔ آپ ناظم اعلیٰ ہیں سنی کنفیڈریشن آف سنی ماسکس مڈلینڈ کے، اور سابق مشیر حکومت آزاد جموں کشمیر مذہبی امور بھی ہیں، اور 80 سے زیادہ تنظیموں کے ممبر بھی ہیں، اور ساری زندگی برطانیہ کے اندر آپ نے گزاری ہے۔ مختلف سیاسی اور سماجی اور مذہبی معاملات کو بہت اچھی طرح سے دیکھتے ہیں، اس پر نظر ہے۔ آپ کے برابر میں تشریف فرمائے محمد غالب صاحب۔ آپ تحریک کشمیر برطانیہ کے صدر ہیں اور بہت عرصے سے برطانیہ میں مقیم ہیں، اور ہر پلیٹ فارم پر سیاسی سماجی معاملات کو بہت اچھی طرح دیکھتے ہیں۔ آپ دونوں مہمانوں نے میرے اس پروگرام میں بہت شارٹ نوٹس پر شرکت فرمائی، اور جو میرے مہمان آج شیڈول تھے، میں ان سے معذرت چاہتا ہوں کہ وہ میرے پروگرام میں کسی وجہ سے شامل نہیں ہو سکے۔ مولانا محمد بوستان قادری صاحب، یہ فرمائیے گا، کشمیر ہو، فلسطین ہو، عراق ہو، جہاں کہیں بھی دیکھیں بیٹل فیلڈ مسلمانوں کی ہے، ملک مسلمانوں کے ہیں، مسلمان شہید ہو رہے ہیں، وسائل ان کے خرچ ہو رہے ہیں، اور ایک طرح کا ایسے لگتا ہے جیسے یہ اسلام اور غیر مسلمانوں کے درمیان ایک جنگ ہے۔ عمومی تاثر اس کا یہی ملتا ہے۔
دوسری جانب مسلمان غیر مسلمانوں کو اپنا دشمن اور غیر مسلمان اپنے مسلمانوں کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں، اور ایک میرج آف کنوینئنس ہے کہ چل چلاؤ والی بات ہے، اندر سے یہ صورتحال نہیں ہے۔ اس ساری صورتحال، اس سارے سناریوں سے نکلنے کے لیے ہم آج کے دور میں کیا کر سکتے ہیں؟ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، صدق اللہ العلی العظیم۔ رب کائنات نے اس آیت کریمہ میں ایک سبق، ایک درس، ایک آگاہ کے طور پر ہمیں آگاہ کیا ہے۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو خیال جس کو اپنی حالت کے بدلنے کا۔ اولاً میں تکبیر ٹی وی کا اور جناب شراز صاحب آپ کی کوششوں کاوشوں کا ممنون احسان ہوں کہ آپ نے ہر پروگرام میں اٹھتے ہوئے اور خاص کر وہ واقعات جن کا تعلق مسلمانوں سے ہے، جن کا تعلق کمیونٹی سے ہے، جن کا تعلق صبح و شام کے مسائل سے ہے، مقامی کمیونٹی ہو یا مسلمانوں کی کمیونٹی ہو، مختلف کمیونٹی میں جو بھی مسائل پیدا ہوتے ہیں، آپ نے یقینی طور پر ہر موقع پہ ان کو عوام کے سامنے لایا۔ اور ایک ایسے پلیٹ فارم سے، تکبیر ٹی وی ایک ایسا چینل ہے جس کے پلیٹ فارم سے آپ نے مسلمانوں کے سامنے نہیں بلکہ غیر مسلموں کے سامنے، بلکہ پوری کمیونٹی کے سامنے، بلکہ برطانیہ کے لوگوں کے سامنے آپ نے رکھا ہے۔ ہم آپ کے بڑے مشکور ہیں، اور آپ نے، اور میں مشکور ہوں آپ کا کہ میرا تعارف میں آپ نے کہا کہ 80 تنظیموں کے اگر 100 کہہ دیتے تو میں سمجھتا اور ٹھیک تھا، پورا ہو جاتا۔ الحمدللہ یہ آپ کا حسن ظن ہے۔ الحمدللہ کہ اللہ نے مجھے یہ توفیق دیتی، ساری زندگی اسی کام پہ تھوڑا بہت کام ہوتا رہا ہے۔ آپ کے سوال سے کئی سوال اٹھتے ہیں۔ سب سے پہلے جیسا کہ آپ نے ارشاد فرمایا ہے، آج ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اسلام نے ہمیں درس کیا دیا ہے۔ آقا دو جان سرور قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی اور پھر مدنی زندگی، یہ دو ایک ایسے تاریخی پہلو ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے ہر دو جگہ پر زندگی کے مختلف پہلو کا فیس کیا ہے۔ پھر یہود و نصارہ کے ساتھ آپ کی ڈیلیں ہوئی ہیں۔ یہ وہ تاریخی زمانہ ہے جو ہمارے سامنے صبح و شام رہتا ہے۔ مکی زندگی بڑی کرخت، بڑی سخت اور بڑی ٹھوس قسم کے اقدامات کی زندگی تھی، اور مدنی زندگی جو تھی رفع یامہ، تحمل، بردباری، حالات حاضرہ اور کمپرومائز کرنے واسطے کوآپریشن کرنے، کوآرڈینیٹنگ کرنے کا ایک زمانہ تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ اس سے آگے چلیں تھوڑا سا، جب چلتے ہیں خلفائے راشدین کی زندگیوں پر اور ان کے تاریخی پہلوؤں پر، ان کے کارہائے نمایاں پر، پھر اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ تمام چیزیں، پھر ایک وقت آتا ہے کہ پوری دنیا ہے اسلام میں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی حکومت اور شہنشاہی اور بادشاہی جب آتی ہے تو انہوں نے ایک نظام چھوڑا۔ ہم تاریخیوں میں صبح شام پڑھتے ہیں اور یہ مثالیں بھی دیتے ہیں کہ آج برطانیہ میں یہ سوشل سیکیورٹی نظام جو راج ہے یہ مسلمانوں کا ہے۔ اسی طرح اور بہت سارے حوالہ جات دیے جا سکتے ہیں جو مسلمانوں کے ابتدائی دور سے شروع ہوتے ہیں اور یہ آج تک وہاں تک پہنچتے ہیں۔ اور یہ وہ زمانہ ہے جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ہر پہلو پہ کام کیا، اور وہ جتنے پہلو تھے وہ عامت الناس کے لیے تھے، صرف مسلمانوں تک نہیں تھے، انسانوں تک سے، یہودیوں تک سے، عیسائیوں تک سے، اور اس کمیونٹی کی تک تھی۔ پھر آگے چل کر پھر وہ پورا دور جب گزرتا ہے، گزرتے گراتے اس وقت یہاں پہنچتا ہے، ایک خلفائے راشدین کا دور آتا ہے۔ پھر شارٹ کٹ کرتے ہوئے میں یہ عرض کروں، رومن امپائر کا جب زوال شروع ہوتا ہے اور سلطنت عثمانیہ ٹوٹ جاتی ہے، سلطنت عثمانیہ کے ٹوٹ جانے کے بعد یہ ایک سلسلہ پیدا ہوتا ہے، اور اس میں فوری طور پر یہ دو طاقتیں جو ہیں برطانیہ اور فرانس میدان عمل میں نکلتے ہیں۔ جگہ جگہ انہوں نے اپنے اثر رسوخ کے پنجے گاڑنے شروع کر دیے، اور پھر کیا ہوا یہ پوری دنیا میں۔ اور دوسری طرف ایک طاقت اٹھتی ہے امریکہ کی، اور اپنے ایک پورے وسائل کے ساتھ میدان عمل میں وہ پورے پنجے گاڑنے کے ساتھ ساتھ یہ نہیں کرتی کہ معاشی طور پر، اقتصادی طور پر اپنی پوری دنیا کو یہ دکھانا چاہتی ہے کہ اب پوری دنیا میں ایک خوشحالی آئے گی، لوگ خوشحال ہوں گے،
अंजाम ये होगा कि लोग बेहतरी की तरफ जाएंगे। लेकिन हुआ क्या, तारीख इस अमर की शाहिद है। जितने भी हालात पेश आए, जितने भी वाक़यात आए, आज देखते देखते मैं इंशाल्लाह दूसरे हिस्से में मुसलमानों की ज़बू हाली और मुसलमानों की कोता अंदेशी के मतलब अर्ज़ करूँगा। अब मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि तारीख़ में और इस नक्शे में हमें ये ज़हन में रहना चाहिए, रोमन एम्पायर की और फिर सुल्तनात इस्मानिया के टूटने की, और फिर यहाँ से जो अकादाम आगे उठते हैं उसमें हमारे लिए क्या वजूहत थी और उनसे हमें मुसलमानों को क्या मिला और क्या किया हमें, और तारीख़ इस्लाम, खुलफाए राशिदीन की तारीख़, और फिर हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की मदनी ज़िंदगी को लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना के मिस्ताक आगे चल कर इंशाअल्लाह ताला दूसरी बात में लेकिन आप ये मुझे कह रहे हैं कि आई एम अंडर इम्प्रेशन कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी आखिरुज़्ज़मान के ज़माने में गैर मुसलमानों से मेल जोल, ताल्लुक़दारी, शराकतदारी, मायदे करना, ये सब कुछ तो हुआ। देखो जी, मैं अर्ज़ करता हूँ ये वो बातें हैं जो बंदा तारीख से नबाल दो नहीं, लेकिन आजकल के नौजवानों को उससे कनेक्ट करने का क्या, मैं किस तरह कनेक्ट? ये वो लोग हैं जो तारीख से नबाल दे, जो तारीख पे नज़र रखते हैं। तारीख से अमर की गवाह करती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेशुमार ऐसे मुआहदे किए हुए, और मुआहिदों में सहाबाए किराम ने वक्तन फ़वक्तन बहुत सारे मुआहिदे हुए, जिसमें मसला सुलह हुदैबिया के एक बड़ा मुआहिदा आता है उसमें, और उसमें सारी ये चीज़ें शामिल हो जाती हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अगर कोई बंदा अपनी कोता अंदेशी के बायस हालात व मामलात को नहीं समझ रहा, तो इसका मतलब है कि तारीख़ का कसूर नहीं है, ना कि इस्लाम के उन अदायात का कोई उसमें कोता अंदेशी है। ये यकीनी तौर पर सारी चीज़ें हमारे मौजूद है कि मुसलमानों ने हर मौके पर मुआहदे भी किए, उनका पास भी किया, गैर मुसलमान से कोई मील जोल भी हुआ, उन लोगों से तजारत भी, कारोबार भी किया, सारी चीज़ें हमारे मौजूद है। लेकिन आप पाकिस्तान में चले जाएँ, किसी दूसरे मुल्क में चले जाएँ, जो लोग वहाँ पर दीन इस्लाम को फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं, जनरल जो बात है वो ये है कि पाकिस्तान के लोग ये समझते हैं कि गैर मुसलमान जो है उन्होंने हमारे ऊपर जो है एक तरह की वार को मुसल्लत किया हुआ है। यही बात जो है अफ़गानिस्तान के अंदर भी है, यही बात यह है कि गैर मुसलमानों ने हमें खामखा जो है ना वो इन झगड़ों में, इंग्लैंड ने, नेटो ने, इन ममालिक ने, अमेरिका ने हमें जो है ना वो एक तरह की जंग जो है हमारे ऊपर मुसल्लत की हुई है गैर ज़रूरी तौर पर। तो बाज़ लोग तो नहीं जानते, आप तो यहाँ रहते हैं, लोगों से मिलते जुलते हैं, तो इसलिए ये बात कर रहे हैं। उन लोगों को क्या समझते हैं आपके, कौन समझा सकता है, कौन ये मैसेज डिलीवर कर सकता है कि ये ऐसी बात नहीं है, गैर मुसलमान आपके दुश्मन नहीं है, आजकल के दौर में हम किस तरह ज़िंदा रह सकते हैं? देखिए जी, मैं अर्ज़ करता हूँ, यहाँ सवाल ये पैदा था, हमारी क़यादत की कमज़ोरी है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, लैक ऑफ नॉलेज है। कौन सी क़यादत? मैं बात करता हूँ ना, सियासी क़यादत। मैं सियासी क़यादत क्या है, ये मजहबी क़यादत कह रहे हैं। मजहबी, देखिए मैं अर्ज़ करूँगा, मजहबी लोगों के पास से हाथ आया ही नहीं है। पहली बात ये बड़ी वाज़ेह है, ये जो आई है क़यादत इस वक्त तक पूरी दुनिया में देखें, मसलन मिस्र में क्या हुआ है, लीबिया में क्या हुआ है, और फिर इस्लामी ममालिक में ये जो कुछ हुआ है, ये कौन थे? यहाँ कोई मजहबी लोग तो नहीं थे। अब सवाल ये पैदा हुआ है, इन लोगों पे किसी की कोई कमी तो मौजूद नहीं थी, इनकी सोच में फतूर था, इनकी सोच में वो इस्तिकाम नहीं था, जिसके बायस इन्होंने हर काम को ऐसे अंदाज से किया जो एंड उनका आपने देखा है, सदाम का हुआ या असली मुबारक का हुआ या लिबिया का हुआ। इन लोगों के पास क्या कमज़ोरी थी? सिर्फ और सिर्फ मैं समझता हूँ अकल की कमज़ोरी थी कि इन्होंने अपनी दौलत को, अपने ज़राए को, अपने वसाइल को सही तौर पर इस्तेमाल नहीं किया। अब यहाँ तक देखना यह है, अगर इस्लाम की तारीख़ पर अगर ये नज़र रखें, 4 रोज़ा ज़िंदगी में, 4 रोज़ा ज़िंदगी हम ये देखें कि हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं, हम उनसे करें। और कहते हैं ना, बिला वजह तो नहीं है चमन की ये तबाहियाँ, बार कोई शर मिले हुए हैं, बागबान हैं। माशाल्लाह। गालिब साहब, ये फरमाइए कि आज के मौजू के हवाले से आप क्या कहेंगे? शहराज खान साहब, आपका बहुत शुक्रिया। इससे पहले आप मुझे कश्मीर के हवाले से दावत देते रहे हैं। आज जो मौजू आपने रखा, मैं समझता हूँ कि ये इसमें जिस तरह आपने इब्तिदा में एक नक्शा पेश किया है, उसमें मैं समझता हूँ बहुत सारी चीज़ें आप इस प्रोग्राम के अंदर कवर करना चाहते हैं।
मैं बुनियादी तौर पर यह समझता हूँ कि इस्लाम का जो माशरा मदीने का जो माशरा था और फिर मदीने की जो रियासत थी, उस रियासत के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आप मुआहदों की बात कर रहे हैं और बहुत सारी चीज़ों की और कारोबार की बात कर रहे हैं, वो सारे काम उस रियासत के अंदर होते थे। मगर उसकी बुनियाद जो असल थी, जिस बुनियाद पर वो माशरा और जो सोसाइटी और रियासत कायम हुई थी, वो थी इंसाफ की। और इंसाफ के हवाले से आप तो इस्लामी तारीख़ में उस ज़माने की तारीख़ देखते हैं तो एक यहूदी और एक मुसलमान के दरमियान जब एक मुकदमा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदालत में आता है और वो फ़ैसला एक यहूदी के हक़ में कर देते हैं, तो उससे ये आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि आज के इस दौर में जहाँ कहीं भी इस मुसलमान ममालिक हैं, क्या किसी मुल्क के अंदर ऐसा कोई फ़ैसला हो सकता है? हकीकत ये है कि हम पर जो मुसलमानों के ममालिक में जो असल फुकदान है वो है एक लीडरशिप का, कि मुसलमानों के यहाँ कोई लीडरशिप ही नहीं है। दूसरा यह है कि हमने इस्लाम और रियासत को और सियासत को इस तरह तकसीम करके रख दिया है कि मुसलमान जो है उसकी हमने एजुकेशन ये कर दिया है कि इस्लाम का कोई रियासत के साथ तल्लक नहीं है, कोई मामलात के साथ तल्लक नहीं है, कोई मुआहदों के साथ तल्लक नहीं है, इस्लाम का इसका साथ कोई तल्लक नहीं है। बात कर लेते हैं जी, आज नंबर भी हम डिस्प्ले करेंगे कि ख़ुद जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो नाजरीन हैं, वो क्या समझते हैं कि आज के मौजू के हवाले से हम किस तरह इस अपने इस्लामी इक़दार पर कंप्रोमाइज़ किए बग़ैर आज की सोसाइटी में आज के जदीद तकाज़ों को किस तरह पूरा कर सकते हैं। पहली कॉल की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शहजाद साहब, मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। जी वालेकुम सलाम, थैंक यू। माशाअल्लाह, आपने एक बैनुल कौमी सतह के साहब को बुलाए, हाजी बोस्तान साहब कादरी। वाकई ही ये इस काबिल है कि इन्होंने जो देखा है और इन्होंने जो देखकर उसको भांप कर कौम के सामने को चंद नुकात बयान किए, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन आज की दुनिया में अगर देखा जाए तो दूसरी कौमें जो हैं वो किस तरह से नई नई चीजें इजाद करके तरक्की की तरफ जा रही है, लेकिन मुसलमान एक ऐसा है जो एक अपनी ख्वाब की दुनिया में बैठा हुआ है। उसको बाहर की दुनिया की ना तो खबर है और ना वो खबर रखना चाहता है। अगर खबर रखना चाहता है तो सिर्फ झगड़ा, दंगा, फसाद, इससे इसकी लगाव है। जो किताबें हैं जो लाइब्रेरियां मुसलमानों की हैं, वो लाइब्रेरियों में किताबें यानी जमा है। अगर उनको कोई तारीखी नुकात देकर या जुर्रत करता है, वो आज अंग्रेज है। मैंने कई दफा देखा है जो अंग्रेज बैरिस्टर है, जो अंग्रेज बैरिस्टर होने के बावजूद हुजूर बाबे बुल्ले शाह का वही कलाम उसी तरह पढ़ना चाहता है जिस तरह बाबे बुल्ले शाह ने अपनी जुबान में लिखा। और जब बैरिस्टर साहब से पूछा गया कि तुम अंग्रेजी बोलने वाले हो, अंग्रेज हो, तो आप किस तरह पंजाबी को समझते हैं, तो उसका जवाब ये था कि बुल्ले शाह की जुबान में जो मिठास और लज्जत और रूहानियत है वो एक्सप्लेनेशन में नहीं आ सकती, अंग्रेजी में नहीं आ सकती। तो आज जो नौजवान नस्ल है उसको भी वही अंग्रेजों वाली की बात, किताबों की महारत और किताबों के साथ लगाव रखाना चाहिए, ताकि आइंदा आने वाली जो नस्लें हैं, हमारे जो स्कॉलर किस्म के लोग जो थे उन्होंने ऐसा काम किया। 500 साल तक मुझे कहीं कोई ऐसा मुसलमान स्कॉलर ऐसा नजर नहीं आता जैसा हजरत सखी सुल्तान बाहू साहब जी, माशाल्लाह। और जैसे दूसरे स्कॉलर लोग जिन्होंने काम किया है। बहुत शुक्रिया। एम खान साहब मेरे ख्याल में ब्रैडफोर्ड से बात कर रहे थे। नेक्स्ट कॉलर प्रोग्राम में शामिल कर दें। जी अस्सलाम वालेकुम। चलो एक मिनट आप अपनी बात में दूसरा इसका जो इस वैसे इमाम खान साहब ने जो बात की है वो ये कही है कि जो हमारी मिरास थी, जो हमारे इस्लाफ थे, जो एक ज़माना था, ये मुसलमान आधी दुनिया से ज़्यादा पर हुक्मरान थे और एक इंसाफ पर मबनी माशरा कायम किया हुआ था। अब वो सब कुछ अब भूल चुका है आज का नौजवान और वो कनेक्ट नहीं हो रहा है अपनी मिरास से। दूसरी बात जो आपने जो फरमाई है शहजाद खान साहब के इस मुसलमान गैर मुस्लिम का दुश्मन और गैर मुस्लिम मुसलमान का दुश्मन, मैं समझता हूँ कि मैं नहीं समझता कि गैर मुस्लिम हमारा कोई दुश्मन है।
میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلمان ہم خود اپنے آپ کے دشمن ہیں، اس لیے کہ اگر ہم نے کوئی موقع فراہم نہ کیا ہوتا ہے، درست ہے، چونکہ میں آپ کو نہیں، میں گزارش کرتا ہوں، نہیں درست ہیں، میں نہیں درست ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے کوئی موقع فراہم نہ کیا ہوتا عراق کے اندر تو عراق میں کسی کو جانے کی ضرورت نہیں تھی۔ اگر ہم نے صدام حسین کو وہاں نہ کھڑا کیا ہوتا، مسلمانوں نے، وہاں کی اکثریت مسلمانوں کی ہے، تو وہاں کسی کو جانے کی ضرورت نہیں۔ اگر ہم نے افغانستان میں لوگ یہاں سے نہ بھیجے ہوتے طالبان کی شکل میں، جن کو حکومت کرنے کا بھی تجربہ نہیں تھا، اور ہم نے وہاں ان کو بھیج دیا اور ہم نے غلطیاں کی ہیں، تو پھر اس غلطیوں کا اب خمیازہ جو ہے ہم بھگت رہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کے اندر جو ایک تو لیڈرشپ کا فقدان ہے، دوسرا ایجوکیشن نہیں ہے، اور ایجوکیشن جہاں اگر کہیں اگر ہے بھی وہ بھی تقسیم ہے۔ ایک ایجوکیشن جو ہے وہ ایک ایجوکیشن ہے کہ جو صرف مذہبی دینی ایجوکیشن ہے، اور ایک طرف جو ایجوکیشن ہے وہ دنیاوی ایجوکیشن ہے، اور جو دنیاوی ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں ان کو دین کے بارے میں پتہ نہیں، اور دینی جو حاصل کر رہے ہیں ان کو دنیا کا پتہ نہیں ہے۔ تو یہ دونوں کا چولی دامن کا ساتھ، دونوں کا دیکھیں، اس دین یہ دین جو ہے، یہ شیراز خان صاحب، یہ دین جو ہے اس دنیا کو چلانے کے لیے ہے۔ اگر دیندار لوگ جو ہیں، جو اسلام پسند لوگ ہیں، اگر دنیا کو سمجھتے ہی نہیں ہیں تو وہ اس دنیا کو کیسے چلائیں گے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس دنیا کو چلانا ہے تو پھر اس دین کو سیکھنا پڑے گا۔ آج کے دور کے جو تقاضے ہیں، آج کا دور جہاں ٹیکنالوجی اور تعلیم کا جو معیار ہے، اس کو کیا ہم نے مسلمانوں نے سیکھا ہے یا مسلمانوں نے اس کو اپنایا؟ ہمارے یہاں ایسے ادارے قائم ہوئے ہیں کہ ہم نے اس دین کو دنیا کو چلانے کے لیے اس دین کو اس طرح سیکھا ہے یا نہیں سیکھا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی تک ہم نے اس کو سیکھا نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے جو راستہ ہے وہ دنیا سے ہو کر گزر کر جاتا ہے۔ دیکھیں جی، اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی ہی مسلمانوں کے لیے ہے، اپنے آپ تک کہ اس دنیا کو چلانے کے لیے سے بات کر لیں، یہ گائیڈ لائن جو اللہ نے دی ہیں اس کے مطابق چلانا۔ السلام علیکم جی، السلام علیکم جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب شیراز خان صاحب۔ جی، کون صاحب اور کہاں سے؟ راشد خان۔ ماشاء اللہ راشد صاحب، آپ معروف صحافی ہیں، کیا کہیں گے آج کے موضوع کے حوالے سے؟ دیکھیں جی، بہت اچھا ٹاپک رکھا ہے آپ نے، اور آپ کے گیسٹ بھی ان کو ویلکم کرتے ہیں اور نالج والے بندے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم جو مسلمان ہیں بہت پیچھے ہیں تعلیمی، سائنسی اور اعتبار سے باقی دنیا سے۔ میں صرف یو کے کی آپ کو مثال دیتا ہوں کہ اس وقت تعلیمی اعتبار سے باقی جتنی نیشنلٹیز یہاں بستی ہیں، ہندوستان کے لوگ ہیں اور ممالک کے، چائنا کے، اور سب سے پیچھے جو ہے نا، یہ ہمیں حقائق کو تسلیم کرنا چاہیے کہ ان سے ہم ہر اعتبار سے پیچھے ہیں۔ اور ہم جیلوں میں یہاں کی برطانیہ کی 80,000 پاپولیشن ہے جو لوگ پورے یو کے ہیں، جن میں سے راشد ون تھنگ ویری کوئکلی، راشد وقت چونکہ بہت کم ہے، بریک پہ بھی جانا، یہ فرمائیں یہ جو روچڈل میں واقعہ ہوا ہے کتنے لوگوں کو سزا ہوئی ہے اور اس پر آپ نے خود کیا محسوس کیا ہے؟ دیکھیں جی، پچھلے 5 کیسوں میں 5 کیس جس میں 58 لوگوں کو سزائیں ہوئی ہیں، جن میں 50 کا تعلق پاکستان کے سے ہے اور مسلمان ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ کرمنل لوگ ہیں اور ہمیں جتنی بھی مذمت کریں ان کی کم ہے، اور وہ پوری کمیونٹی کے لیے بدنامی کا باعث بنے ہیں۔ اور 1997 سے پہلے اس کی تعداد بہت کم سی، 5% تھی، جو خاص کر پاکستانی اوریجن کے لوگ اس کاموں میں جو لڑکیوں کی گرومنگ میں ملوث تھے، اور اب اس کی 83% پہنچ چکی ہے، اور بہت شرح بہت آئی ہے۔ اور ہمیں جو سب سے پہلے جو کسی بھی قوم، جو ملک و قوم ہوتا ہے یا جو ہماری کمیونٹی ہے، اس میں اپنا گھر، مساجد اور سکول، 3 چیزیں ہیں جو ان چیزوں سے، برائیوں سے بندے کو روک سکتی ہیں۔ اور کوئی بھی گھر جو ہے اس میں کوئی بھی فادر فگر جو لوگ ہوتے ہیں، بڑے لوگ ہوتے ہیں، وہ بچوں پر نگاہ رکھتے ہیں۔ بعض فیملیاں بدقسمتی ایسی ہیں جن پر کوئی ایسے بچوں پر نظر رکھنے میں لوگ نہیں ہیں۔ اور اس میں 3 جنریشن انوالو ہیں۔ شیراز خان صاحب، جو 17 سال سب سے چھوٹا ہے جس کو سزا ہوئی، اور سب سے جو زیادہ تعداد 59 ہے، 3 سال کا، 17 سال سے لے کر 59 ایئرز اولڈ تک لوگوں کو سزا ہوئی ہے۔ اور ایسے کام کرنے سے جو میں نے نہیں کیا، آپ نے نہیں کیا، لیکن ہمیں شرمندگی اٹھانی پڑ رہی ہے، ہمارا امیج غلط گیا ہے۔ چونکہ کہا یہ جاتا ہے، یہاں کے پالیٹیشنز یہ کہتے ہیں، مین سٹریم میڈیا یہ کہتا ہے کہ یہ پاکستانی جان بوجھ کر اس میں انوالو ہے۔ جب جیک سٹرا نے ایک بات کی تھی، دیکھیں شیراز خان صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ
ہم ایک کمیونٹی ہیں، یہاں آباد ہیں، ہم مسلمان ہیں، خرابیاں ہر کمیونٹی کے اندر ہوتی ہیں، یہ نہیں کہ خرابیاں صرف مسلمانوں کے اندر ہی ہیں. ایک طرف تو مسلمانوں کے اندر خرابیاں ظاہر ہے، ہماری کمیونٹی بھی ون آف دا لارجسٹ کمیونٹی ہم اسی یو کے پوائنٹ کے پہ لے اندر. لیتے ہیں ایک بریک، اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو ہم آپ سے یہ بھی لائن بہرحال اوپن ہے اور ہم اس ٹاپک کو جاری رکھیں گے اور آپ کے سوالات بھی پینل پر اور آپ کی رائے بھی جانیں گے، خاص کر کے یہ جو رشدل میں واقع ہوا ہے اس کے بارے میں بھی آپ اپنی جو اظہار رائے ہے وہ کر سکتے ہیں. ٹی وی پر آ کر لائن ول بی اوپن. انشاءاللہ اسٹے ٹیون. ٹیک اے بریک.